حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والی جمیل، ابو لہب، اس کی بیوی اور بیٹے کا عبرتناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جمیل وہ عورت جو راتوں کو کانٹے چنتی تھی، لیکن پھولوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو زخمی کرنے کے لیے۔ وہ مرد جو رشتے میں چچا تھا لیکن کردار میں دشمنوں سے بدتر نکلا۔ یہ دونوں میاں بیوی دن رات صرف ایک ہی مشن پر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جمیل کون تھی، ایک عورت ہو کر وہ اتنی سنگ دل کیسے بن گئی، اور اس کے شوہر ابو لہب کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اسے دفنانے سے بھی گھبرانے لگے۔ اس کا بدبخت بیٹا جس نے گستاخی کی انتہا کر دی تھی، اسے ایسی دردناک موت کیسے ملی کہ آج تک لوگ اس کے انجام سے عبرت لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جسے تاریخ جمیل کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ عورت قریش کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، جو اس وقت مکہ کے بااثر قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ نسب کے لحاظ سے یہ عورت ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن دل اور کردار کے اعتبار سے یہ ظلم، بغض اور انتقام کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جمیل کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو نہیں تھا، البتہ وہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ اس قریبی رشتے کے باوجود اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے اتنی شدید نفرت سے بھرا ہوا تھا کہ قریبی رشتے ہونے کے باوجود اس کے دل میں نرمی یا رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مکہ کی گلیوں میں جمیل کا مزاج سخت گیر اور زبان زہریلی مشہور تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محفلوں میں زہر اگلتی اور خواتین میں بیٹھ کر آپ کی کردار کشی کرتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید نفرت رکھتی تھی کہ اپنے گھر کا چین، اپنی راتوں کی نیند اور اپنی عزت تک داؤ پہ لگا دیتی، بس ایک ہی مقصد کے لیے کہ محمد کو تکلیف دینا ہے، ان کی دعوت کو روکنا ہے اور ان کے خلاف نفرت کو پھیلانا ہے۔ ظاہری طور پر خوشحال اور طاقتور نظر آنے والی یہ عورت اصل میں حسد اور دشمنی کی آگ میں جلتی ہوئی ایک بے چین روح تھی جو حق کی روشنی سے اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد، میرا خیال ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ ضحیٰ کی یہ آیت نازل فرمائی، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، جمیل کا ظلم محض زبانی حد تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی مکمل کوشش کرتی رہتی تھی۔ یہ عورت رات کی تاریکی میں نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت مسجد حرام کی طرف جائیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اسی دشمنی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچتی، وہاں یہ عورت فوراً جا کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھولنے لگتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف جادوگر اور پاگل ہونے کے الزام لگاتی، بلکہ یہ بھی کہتی کہ ان کا پیغام صرف قبیلوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب، اس کی بیوی جمیل باولے کتے کی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ تلملا اٹھی جیسے کسی نے اس کے سینے پہ پہاڑ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گلیوں میں چلتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر نعرے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہم محمد کے دین کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
یہ کلمات دراصل اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کا اظہار تھے، ایک کھلی گستاخی اور ایک کھلا چیلنج تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے جب ام جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، ابوبکر فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم شروع فرما دی، وہی قرآن جس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی ہوا۔ ام جمیل قریب آئی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ اس نے ابوبکر سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری حجو بیان کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری حجو بیان نہیں کی۔ یہ بات بظاہر سچ تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، اصل میں تو ام جمیل کی حجو خود رب کعبہ نے بیان کی تھی۔ یہ سن کر وہ عورت وہیں سے پلٹ گئی اور جاتے ہوئے غرور سے کہنے لگی، قریش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ام جمیل صرف اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر ابو لہب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ لیکن ظلم کی یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابو لہب اور ام جمیل نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری بیٹیاں تھیں، جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تاہم جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت بیان کی گئی تو ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پہ دباؤ ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو وہ ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ نتیجتاً عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ یہ طلاقیں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر دی گئی، نہ کہ کسی ذاتی وجہ سے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو لہب اور ام جمیل کی دشمنی کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بہوؤں کو طلاق دلوائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی طلاق دلوائی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم بیٹیوں کے لیے بہترین راستے مہیا کیے۔ حضرت رقیہ کا نکاح بعد میں عثمان بن عفان سے ہوا اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی وہ شخص جس نے رسول اللہ کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا۔ بہرحال ناظرین گرامی، تاریخ میں اکثر لوگ ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، مگر اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو سب سے خطرناک دشمن ابو لہب تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور چونکہ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سرخی رہتی تھی اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی ابو لہب جس نے کبھی خوشی منائی تھی اب سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے سب سرداروں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا، صادق اور امین پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لو، تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ بس یہی بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی۔ وہ غصے سے چیخا، اے محمد، تمہارا برا ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحب نازل فرمائی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر لعنت کی گئی۔ قرآن کی پوری تاریخ میں یہ واحد مقام ہے کہ کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی پہلی آیت میں فرمایا ہلاک ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس صورت میں ام جمیل کو حمالۃ الحطب کہا گیا، یعنی لکڑیاں چننے والی عورت۔ علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی تھی اور آخرت میں دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ ام جمیل اسی طرح دنیا میں مری کہ اس کے گلے میں اسی ایندھن کے گٹھے کی رسی جو وہ اٹھا کر لا رہی تھی پھنس گئی، جس سے اس کا سانس رک گیا اور دم نکل گیا۔ اس سورہ لہب سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، خواہ وہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبروں کی رشتہ داری بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ناظرین، ابو لہب کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد جب قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب پر ایک عجیب بیماری حملہ آور ہوئی جسے عرب میں عادسہ کہتے تھے۔ ایک قسم کا طاعون یا متعدی پھوڑوں کا مرض تھا۔ اس کا جسم گلنے لگا، پیپ بہنے لگی اور پورا خاندان اس سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ بیماری سے بچنے کے خوف سے سب بھاگ گئے تھے۔ آخر کار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر کہا گیا کہ لکڑیوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر مکہ کے باہر لے جائیں اور وہاں ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر ڈال دیں۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے نبی رحمہ علیہ السلام کے خلاف اپنی ساری زندگی لگا دی، اور ام جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ بلکہ ام جمیل کا ایک ناپاک بیٹا عتبہ، جس کے اندر ماں باپ کی طرح ہی گستاخی کا زہر بھرا ہوا تھا، وہ بھی بالآخر کتے کی موت مرا۔ راوی حبار بن اسود اس کی ہولناک انجام کا آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ میں بھی قافلے میں شامل تھا، مگر سفر پر نکلنے سے پہلے عتبہ نے کفر و غرور کی زبان میں کہا خدا کی قسم میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب پر ایمان رکھنے کی پاداش میں اسے تکلیف دے کر رہوں گا۔ اور واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بدبخت نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا اے محمد، میں اس بات کو نہیں مانتا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ قریب آیا، یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا۔ لیکن وہ صرف زبان سے نہیں رکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر سبحان اللہ وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر نہ گر سکا بلکہ دور جا گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان سے بد دعا نکلی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ عتبہ جو اپنے آپ کو کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آیا سمجھ رہا تھا، خوشی خوشی باپ کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا بیٹے تو نے کیا کہا محمد سے؟ اس نے تفصیل سنائی اور بد دعا کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ابو لہب کا چہرہ سفید ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور لرزتی آواز میں بولا اے بیٹے، خدا کی قسم محمد کی بد دعا تجھے محفوظ نہیں رہنے دے گی۔ پھر قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابرہہ کے مقام پر ایک گرجا گھر میں قیام کیا گیا۔ وہاں کے پادری نے خبردار کیا اے عرب کے قافلے والو، یہ علاقہ انتہائی خطرناک ہے، یہاں درندے یوں پھرتے ہیں جیسے تمہارے ہاں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا تم جانتے ہو میں بوڑھا ہوں، میرا مقام و مرتبہ بھی تمہیں معلوم ہے، محمد نے میرے بیٹے پر بد دعا کی ہے، مجھے سخت اندیشہ ہے، ایسا کرو کہ سارا سامان گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ اور تم سب سامان کے گرد سو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ویسا ہی کیا۔ رات آئی اور پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا کہ جنگل کی تاریکی سے ایک شیر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ سب کے چہروں کو سونگھتا رہا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔
پھر وہ سامان کے ڈھیر پر چڑھا، عتبہ کے چہرے کو سونگھا اور پل بھر میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہی کہتا رہا، میں جانتا تھا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا کبھی نہیں بخشے گی۔ ناظرین گرامی، یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال عفو و درگزر اور معاف فرمانے والے تھے، بلکہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے متعلق کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے سبب سزا دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے عظیم موقع پر جب کفار مکہ صرف اسی انتظار میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ کب ہماری موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے، لیکن چشم فلک نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا، بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو یہ عزت بخشی کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر چند افراد ایسے بھی تھے جن کے بارے میں نبی رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اگر بیت اللہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ بدبخت افراد وہ تھے جو اپنی زبان سے نبی رحمہ علیہ السلام پر ہذیان بکا کرتے تھے۔ یہ ایسے افراد تھے کہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام میں اس جرم کی سزا کیسے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس پہنچا۔ ایک عورت کو کسی نے قتل کر دیا تھا جبکہ قتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عدالت میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس عورت کو قتل کیا ہے اسے میں حکم دیتا ہوں وہ کھڑا ہو اور قتل۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اس قتل کا بدلہ واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ثواب لکھا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک مالدار یہودی تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ یہ اس قدر خبیث انسان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت تکلیف تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ ہجو کے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے اس وقت کے عظیم شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا فرمایا اور فرمایا کہ حسان اٹھ کھڑا ہو، اپنے نبی کی گستاخی کا جواب دے۔ حضرت حسان کھڑے ہوئے، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ گستاخ کی گستاخی کا جواب کن الفاظ میں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ حسان کی روح الامین کے ذریعے مدد فرما، اور پھر حضرت حسان کی زبان سے اس قدر عمدہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی کہ مدینہ کی پہاڑیاں بھی جھوم اٹھی۔ حضرت حسان نے فرمایا، میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین بچہ نہیں جنا، اور مدینہ کے یہودی تو آج کائنات کی سب سے بڑھ کر خوبصورت ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ سنو، میں اور میری آئندہ نسلیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے تیرے خلاف تلوار اٹھائیں گی۔ ناظرین، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تو کہتے ہیں امت مسلمہ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا دینی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ پہلے تمام شاتم الرسول، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، مرزا قادیانی، شیطان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے بدکرداروں کے پیچھے کار فرما ملعون طاقتوروں کے چہروں کو آشکارا کریں۔ ناظرین، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، جو شخص ظلم، جلن اور نفرت کے راستے پہ چلتا ہے اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سچائی، انصاف اور بھلائی کے راستے پر چلتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آج کی یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی بھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ بدترین انجام کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کی روشنی میں ڈھالیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بنائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔